ایک نا بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں اس پرسیپشن میکنگ پہ کہ مولوی کا مطلب کیا ہے, موٹے پیٹ والا, چیخنے چلانے والا. آپ گوگل کریں نا مولوی, آپ کو ایسے حضرات نظر آئیں گے جو کسی دھرنے میں کسی جلسے میں چیخ رہے ہیں. یہ شیخ ایک امیج بنایا گیا, یعنی کسی بھی آپ گوگل پہ اگر مولوی لکھیں تو اس طرح کی تصویر بالکل یہ اس طرح کا, یعنی ایک امیج بے. کسی سے پوچھنا کہ اوکے پیرس از لو فار ایگزامپل, اچھا لنڈن از لائٹس فار ایگزامپل, اچھا اسلام از ٹیررزم. فرسٹ ورڈ کمز ٹو دا مائنڈ از ٹیررزم, بیکاز اتنی زیادہ برین واشنگ کی گئی ہے, بلینز آف ڈالرز گئے ہیں, WHO and IMF اور سب کچھ. تو اس امیج کو شیخ ہم نے نا میں سمجھتا ہوں بریک کرنا ہے کہ نہیں, تم دین میں بالکل پریکٹیکلی گزار سکتے ہو اپنی لائف کو, بس صرف 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1 ایک تو علم سیکھنا ہے, اور دوسرا اپنا یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. یہ ہمارا نالج کا تو یہ لیول ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں کہ شیطان آ کے نماز پڑھ لے گا. وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دیجیے, وہ بیچارہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا ہے, کہتے یہ لے چل دیکھیں, اور کالا کپڑا لٹکا دیا گاڑی کے پیچھے اور کیا کچھ کر دیا. وہ کینچی کو گھر چلا رہے نا بچہ کو, نہ لڑائی ہو جائے گی, پھٹا ہو جائے گا. یہ تو ہمارا, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو صحیح ستہ ماشاء اللہ ہے, سنن ابن ماجہ ہے, سنن ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, سب کانٹیننٹ پہ نا شیخ ایک کتاب بڑی مشہور ہے, اس کا نام ہے سنن سنائی. سنن سنائی پہ بڑا ہم عمل کرتے ہیں, سنی باتوں پہ یقین. یہ میسج 15 لوگوں کو بھیجو آپ, ورنہ پوری خبر ملے گی, اور شیخ ٹھک ٹھک بھیج رہے ہوتے ہیں. اتنا تو ہمارا ہے. اور پھر شیخ دوسری بات یہ کہ جو ہم آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے کہ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں, یعنی ایون ریلیشن شپ, جو گرل فرینڈ ہے اگر وہ نکاح کر کے لے آؤ وہی لڑکی ہے. ابھی تمہارا مال اس پہ خرچ کرنا افضل صدقہ ہے, اس کو کہیں لے کے جانا باہر حلال اس میں پردے میں اور سب کچھ, اس کے پہ اسپینڈ کرنا, اولاد پہ اسپینڈ کرنا صدقہ ہے. مشہور واقعہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کسی صحابی نے, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا. 3 دفعہ 2 دفعہ ریجیکٹ کیا اس کی دعوت کو. کتنی بہترین ایک مثال ہے. میں ایک سفر میں تھا تو لڑکے یونیورسٹی کے گرل فرینڈس کے ساتھ گھومنے نکلے ہوئے تھے. ایک اپنی گرل فرینڈ کو لے کر میرے پاس آیا کہ میرے لیے اور گرل فرینڈ کے لیے دعا کریں. اچھا مجھے تو اب ظاہر ہے کسی کے پرسنل چیزوں میں تو انسان نہیں گھستا, لیکن مجھے یہ لگا کہ یار کم از کم تھوڑا سا ان کو مجھ سے تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے تھی. یہ تعارف نہ کرواتے میری گرل فرینڈ ہے, کچھ بھی کہہ دیتے. میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس ریلیشن کو ختم کرے. پھر مجھے لگا بعد میں بہت سخت ہو گیا ہے, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کو حلال رشتے میں تبدیل کر دے. تو یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر تو بڑھ رہا ہے, جیسے غیر مسلم کنٹریز میں تو ہمارے یہاں بھی وہ آ رہا ہے. آپ زیادہ ان چیزوں سے آپ کو نمٹنا پڑتا ہوگا, اور آپ کا ماضی بھی رہا ہے. تو جو آدمی خود کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی جانتا ہے, اور اس کو کیسے ختم کیا جائے یہ بھی جانتا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہے, اور یہ ریلیشن چھوڑا نہیں جا سکتا, ہم اسٹریس میں چلے جائیں گے, ڈپریس ہو جائیں گے ہم لوگ. اس میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریلیشن شپس ہے نا, یہ نیڈ سے زیادہ ایک پیئر پریشر کے نتیجے میں ہے. اگر ایک گروپ آف فرینڈز اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ لالے یار تو یونیورسٹی گریجویٹ کرنے والا ہے, 5 سمسٹر ہے تیرا, تو کبھی تو نے کوئی بندی رکھی ہے زندگی میں, کبھی تیرا کوئی ریلیشن شپ تھا؟ اگر وہ کہے نہیں یار, تو آنیسٹلی لڑکے بیٹھے ہیں, بتاؤ کہ اس کی عزت لڑکوں کے نظر میں کم ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے؟ جی شیخ یہ ٹرینڈ ہے, یعنی جس کی بندی ہے, جو جتنا زیادہ انوالوڈ ہے, جو جتنا وہ اسٹارڈ ہے شیخ, اسٹارڈ, وہ بڑا کمال کا لڑکا ہے, اس کی عزت کی جائے گی, وہ کول ہے ایک طرح سے. جس کے پاس بندی نہیں ہے وہ ممی ڈیڈی ہے, وہ پپو بچہ ہے, وہ ویئرڈ ہے, نرڈ ہے, وہ آؤٹ کاسٹ ہے سوسائٹی کا, اس کو تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. کسی بہن سے, یہ میں بات کروں عام مسلمان شیخ ہماری یونیورسٹیز کالجز کے, یعنی نان پریکٹسنگ جو ہیں, کسی بہن سے ایک دوست پوچھیں کہ تم نے آج تک کسی لڑکے کو ڈیٹ نہیں کیا لائف میں, کبھی تم کلب گئی ہو؟ وہ کہے نہیں یار میں نے پاک زندگی گزاری ہے. تو وہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ تم کس دور کی ہو, یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہو. یہ پیئر پریشر, اللہ میں نے کہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا. تو اسلام شیخ شروع میں تو اسٹرینج تھا, انکول تھا ایک طرح سے, یعنی لوگ زیادہ فالو نہیں کرتے تھے. ایک دور آئے گا, آپ نے کہا کہ انکول ہو جائے گا, کہ اجنبی ہو جائے گا, کہ جس میں تمہیں ڈالمن مال میں جانا تو کمپلیٹلی کمفرٹیبل لگے گا, مگر مسجد جانا تم انکمفرٹیبل فیل کرو گے. میرے دوست نہ دیکھ لیں, جس میں کانسرٹ میں تم کمفرٹیبل فیل کرو گے, لیکن مولویوں کے ساتھ بیٹھنا تم انکمفرٹیبل فیل کرو گے. تم لیڈی گاگا یا ہینا مونٹانا کی طرح اگر ڈریس اپ کرو گی تو تم کمفرٹیبل فیل کرو گی, لیکن حضرت عائشہ جیسی یا خدیجہ جیسی ڈریسنگ کرو گی تو تم انکمفرٹیبل لگو گی. تو آپ نے اس دور لکھا تھا فطور بالغربا. ہمیں نا یہ بیریئرز بریک کرنے ہیں.
میں سمجھتا ہوں. آپ کی میں اس بات کی تائید میں کہتا ہوں, ہمارے ایک جاننے والے تھے, بڑا لبرل ٹائپ کے ہیں وہ, میرے پاس آئے تو ان کی میرے ساتھ تصویریں وائرل ہوئیں, تو ان کے جو فرینڈس ہیں نا انہوں نے ان کو بہت طنز کیا. انہوں نے مجھے بتایا یار تمہارے مولوی کے ساتھ کیا کام ہے, نہیں تم اچھے نہیں لگ رہے یہاں بیٹھے. تو یعنی ان کی نظر میں کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ جانا یہ ان کی توہین ہے. بالکل. ایک ڈاکٹر ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ٹیلی ویژن کے ایک چینل میں جانا ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہوئی, تصویریں وائرل ہوئی, انہوں نے بھی میرے ساتھ سیلفی لی. ان کے جو فینس تھے نا ان کے بھی یہ کمنٹس تھے کہ یار تم اس مولوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو, یعنی ان کا یوں سمجھے کہ ایک جاہل کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم, یہ ایک نظریہ تھا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جیسے علماء سے محبت کرنے والے بہت ہیں, تو ایک ہمارا طبقہ ایسا ہے جو اگر کوئی کسی, اچھا یہ نفرت آپ کو گوروں میں نہیں ملے گی, بالکل بالکل, وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جی بالکل. یعنی ان کے ہاں کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو کوئی طنز نہیں کرتا, کوئی اسلام قبول کر لے کوئی طنز نہیں کرتا, کوئی اپنے ڈریسنگ کو چینج کر لے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا پرانے زمانے کے پہن لیے. اس چیز میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ہاں تھوڑی سی ایک مثبت سوچ ہے. بالکل بالکل. ہمارے ہاں وہ ہے نا نیا پیسہ کسی کے پاس آئے تو نیا کوئی مالدار بنے, تو ہمارے جو لبرل ہیں نا وہ اس ٹائپ کے ہیں کہ نئے لبرل بنے, دیسی لبرل. بالکل. تو یہ تھوڑا سا ان سے 2 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے اس میں یہ جو سکون ڈھونڈ رہے ہیں, تو کیا واقعی اس میں سکون ہے؟ پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کی اٹریکشن ہے وہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے, اور لو بے اختیاری طور پہ محبت انسان کو ہو جاتی ہے, لیکن ہم لوگ اختیاری محبت کرتے ہیں جان بوجھ کے. وہ کیسے کہ کلاس فیلو ہے اس کو انسٹاگرام پہ فالو کر دیا, اسنیپ چیٹ پہ فالو کر دیا, اور اس کی تصویر دیکھتے رہے, اور پھر بچپن میں شیخ ہم سب نے یہ سنڈریلا اینڈ بیوٹی اینڈ دی بیسٹ اور سنو وائٹ اور سلیپنگ بیوٹی دیکھی, سب کچھ ایک محبت ہو رہی ہے. تو اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہم نے دیکھا کہ ماشاء اللہ ایک ایسٹروناٹ ہے اس کو بھی محبت ہو رہی ہے, ایک ڈیپ سی ڈائیور ہے اس کو بھی عشق ہو رہا ہے, ہر کسی کو پیار ہو رہا ہے. میں ہی پاگل ہوں, مجھے پیار نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں کہ شاید ماجی نے مجھے آیوڈین ملا نمک نہیں کھلایا بچپن میں, مجھے کی محبت نہیں ہو رہی. لیکن ہم پھر جان بوجھ کے نا محبت کرتے ہیں کسی کو فالو کر کے, اور پھر جب ہو گئی محبت تو پھر کیا کریں, اب تو محبت ہونی تھی, اور پھر میسج کر دیا کہ وہ AOA, I want to be friendship with you, جو اپنی انگریزی میں آتی ہے, اور پھر یہ کہ وہاں سے گپ شپ شروع کر دی. تو زیادہ AOA ہے, یہ کوئی نیا لفظ میں سن رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, استخارہ کر کے تو AOA سے ہی ہوتا ہے. نہیں اتنا اگر ہے تو اسلام سے اسٹارٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایک مسلمان تو ہے خیر ہے نا. اللہ مستعان. یہ جو ایک تو یہ وجہ, دوسری وجہ سے یہ بھی ہے کہ جو اس کے نقصانات ہیں, ریسرچز کہتی ہیں, میں گورا کہتا ہے کہ ریلیشن شپ بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشنز. جو بہت فار فیچڈ ریلیشن شپ ہیں, ڈسٹنٹ ریلیشن شپس ہیں جو صرف ٹیکسٹ میسیج پہ ہیں, وہ ویک ہیں. دوسری چیز ریلیشن شپ جو بہت سارے ہائپوتھیٹیکل کوشچنس پہ بیسڈ ہیں, کہ فار ایگزامپل اب ہم ساری رات باتیں کریں, 12 سے 5 پیکج ہے, اب وہ پیکج باتیں کرتے ہیں, کتنی شیک باتیں ہوں گی نا آخر. پھر جہاں جی اچھا بچوں کا کیا نام ہوگا, اس کا نام عائشہ ہوگا, فاطمہ ہوگا, نہیں عائشہ فاطمہ نہیں, مجھے تو زینب پسند ہے. اب پھر ہائپوتھیٹیکل کوسچنز بات چیت ہو جائے, اس میں پھر لڑائیاں اور پھڑے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. شیخ ابھی سے بچوں کا بھی طے کر دیا کہ وہ ڈیفینیٹلی جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کمال ہے. تو ہائپوتھیٹیکل کوسچنز پھر اتنا زیادہ, اور تیسرا سب سے بڑا جو نقصان میں سمجھتا ہوں یہ ہے, حالانکہ بچے ہوتے نہیں ہیں. اکثر کیسز میں میں نے شیخ اپنی لائف ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو حرام شروع ہوتا ہے ریلیشن, یہ شیخ میچورٹی تک نہیں پہنچتا. 6 سال کا ریلیشن, 9 سال کا ریلیشن تھا, یہ ہو گیا میچورٹی. ایک کیس تھا شیخ جس میں میں نے اس کو بولا تھا کہ بھائی جان تیری شادی نہیں ہوگی, اس سے میرا ایکسپیرینس ہے, میرے سرکل میں جتنے لڑکے ہیں جنہوں نے وہ اشارہ کیا ان کی تو شادی نہیں ہوئی. ایک نے کہا تھا نہیں میں کروں گا ایسی کی تیسی, میں سیریس ہوں. باہر چلا گیا, وہاں سے واپس آیا, شاید منگنی کی, پھر چلا گیا, پھر وہاں پہ اس کو اپنی کولیگ سے محبت ہوگی, باہر تھا گوگل میں کام کر رہا تھا. پھر جب واپس آیا تو اپنی بیوی سے نکاح تو کر لیا. شیخ وہ اپنی وہ گوری جو کولیگ تھی اس سے وہ سنسیریٹی تھی, پھر کچھ ہی مہینہ چلا رشتہ اور ٹوٹ گیا. شیخ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں لڑکیوں کا میرا خیال ہے نقصان زیادہ ہے, بہت نقصان. لڑکوں کے مزے ہیں شاید, اصل جو شیخ عیاشی لڑکوں کی ہے, بیڑا غرق لڑکیوں کا ہو رہا ہے. اور پھر لڑکیاں کہتی ہیں کہ سب مرد ایسے ہیں. لیکن آپ نے کیوں ایسا مرد چوز کیا جو ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کرا تھا؟ آپ نے کیسے چوز کیا جو اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری تھا؟ آپ اسے کرتے جو میں آپ کی بات ہی کو اپنے الفاظ میں کہ جب وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے نا تو پھر کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہے. بالکل بالکل, وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. اگر وہ اسلام کا پابند ہوتا تو آپ سے اس طرح فری نہ ہوتا, اور اگر آپ سے فری ہو کے اس نے خدا کے حکم کو توڑا ہے تو آپ سے شادی کے بعد بھی 10 لڑکیوں سے فری ہو سکتا ہے. اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. یہ کون سا قانون ہے جو اس کو روکے گا؟ نہ کلچر روک سکتا ہے اس کو,
اور نہ کوئی ہمارے کوئی لا میں کوئی ایسا کوئی شک ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہے تو اس کی یہ سزا ہے. تو یہ چیز لڑکیوں کے سمجھنے کی ہے. شیخ مجھے ایک سوال آیا اور لڑکا ہوا ہے, ہم بڑے سنسیئر ہیں آپس میں, کیا کریں؟ ایک خاتون نہیں پوچھا, میں نے کہا آپ اس سے سنسیئر ہیں اور وہ آپ سے سنسیئر ہے, وہ شخص کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے, جو اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, جی جس کے اتنے احسانات ہیں اس پہ وہ آپ سے سنسیئر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے سنسیئرٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اگلے کا بھلا سوچا جائے. جی جو اگر کرتے کرتے آپ لوگ اگر خدا نہ توبہ کے بغیر مر گئے, تو یہ کیا سنسیئرٹی ہے؟ یہ اپنی حافظ جو حوث کی پجاری ہونا ہے, تو یہ سنسیئرٹی اور نہیں شاید سنسیئرٹی میں سب سے پہلے یہ بھی ہے نا کہ شادی کیوں نہیں کر رہا اس شادی سے؟ بھی نہیں کرا. بالکل اس کی ماں کو اپنی ماں کیوں نہیں بنا لیتا, اس کے باپ کو اپنا باپ کیوں نہیں بنا لیتا, اس کے بھائیوں کو بردر ان لا کیوں نہیں بنا لیتا؟ یہ عجیب قسم کا سیٹ اپ ہے جو میری تو کھوپڑی میں نہیں آتا. کہ شیخ میں بتاؤں, اللہ معاف کرے, جب شیخ ایسے ہم کاموں میں پڑھتے ہیں نا, شیخ ایک دور جاہلیت میں ایک دوست تھی, وہ ہم سے بھی آگے اس کے بھی بچے ہو گئے شیخ ہو گئے. آپ سنائیں. ٹھیک ہے, تو شیخ وہ نا باہر انٹرویو سنے پھر. وہ باہر چلی گئی. اچھا باہر شیخ وہ گورا بوائے فرینڈ تھا. میں تو شیخ دین پہ آ گیا, میرا تو کوئی رابطہ نہیں تھا. مجھے بعد میں دوستوں نے بتایا شیخ جیسے ہی اس بوائے فرینڈ اس لڑکے کو پتا چلا یہ پریگننٹ ہو گئی ہے, اس نے کہا آج کے بعد تیرے میرے راستے الگ ہیں. وہ چھوڑ کے چلا گیا. اینڈ شی وینٹ ٹو ڈپریشن. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو مرد یوزلی جو ماں باپ کے تھرو نہیں اپروچ کرنا, وہ جھوٹے ہیں, وہ 2 نمبر وہ خاندانی, جیسے آپ کہتے ہیں خاندانی مرد نہیں ہے جو ماں باپ کے بغیر اپروچ کر رہا ہے. مرد خاندانی ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ماں باپ سے بات کرو نا, آپ ماں باپ کے تھرو آؤ. تو جو 2 نمبر ہے, اور اسلام ہر انسان کی ایموشنل اور فزیکل باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرتا ہے. اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی اپوزٹ جینڈر سے ٹیشو کی طرح کھیلے اور وہ چلا جائے. لیکن ویسٹ کا کلچر کیا ہے کہ واک ان اینڈ واک آؤٹ. اصل میں لبرلزم کے نا بڑے نقصانات ہیں. ہمارے یہاں بھی کیا نقصانات ہیں کہ پیرنٹس آپ ہمیں باہر جانے نہیں دیتے, ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے, وہ نہیں کرنے دیتے, ہمیں اپنی چوائسز پہ عمل نہیں کرنے دیتے. یہ بھی ہمارا ہم تو شروعات ہے. جو باہر کا لبرلزم ہے ان کا مسئلہ کیا ہے کہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو بوائے فرینڈ آتا ہے وہ مجھے بھی بری نگاہ سے دیکھتا ہے. ماں بیٹی سے شکایت کرتی ہے کہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے وہ تیرے ساتھ بھی لیٹ رہا ہے. وائی وی آر شیئرنگ دا سیم مین. باہر کے تو شیخ لبرلزم جب انسان میں آتا ہے, ملک میں آتا ہے, تو اس کے تو تباہ کن اثرات ہیں. اور پھر جو اسٹیپ فادر ہے وہ بچوں کو مولیسٹ کر رہا ہے, ہیراس کر رہا ہے, اور وہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے شیخ, اور کیسز بھرے پڑے ہیں کہ جس طرح سے لڑکیاں ایک ڈسٹارٹیڈ اور ڈسٹربڈ فیملی کا جب حصہ ہوتی ہیں نا, پھر کیا ہوتا ہے انہی لڑکیوں کو وہ اللہ معاف کرے سیکس ٹریفکنگ کے لیے لاتے ہیں کہ تمہیں اچھی لائف چاہیے, تمہیں پلے بوائے مینشنز میں رہنا ہے, تمہیں فیم پیسہ چاہیے, اور ہمارے پاس آؤ تو ماڈلنگ کرو گی. اور ماڈلنگ کے نام پہ کیا کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ہمارا جو ایجنٹ تھا وہ ہمیں کس کام میں لے گیا اور ہم سے کیا کیا کام کروائے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اندر سے نا مر رہے ہوتے تھے. جو اس فحش فیلڈ میں تھی نا, وہ جو انہیں جو چھوڑا اور بعد میں انٹرویو دیا, اندر سے ہم چیخ اور چلا رہے ہوتے تھے اور مر رہے ہوتے تھے, بٹ ہم لوگوں کے سامنے بڑا میک اپ 4 گھنٹے کا میک اپ کر کے بڑا ایک وہ کر رہے تھے. اس کا جو ہر عشق کی جو انتہا ہے نا وہ بیزاری ہے, سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے. میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں